اللہ الرحمن الرحیم این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشن کوچنگ اکیڈمی واٹس ایپ نمبر 0331 91 51 012 0344 44 89 11 525۔ آج ہم فی الماضی اس کی قسمیں اور فی الماضی کی تعریف، فی الماضی بنانے کا قاعدہ اور اس کے علاوہ ہم اس کی گردان جو ہے فی الماضی کی گردان، صیغہ کی تعریف، گردان کی تعریف، یہ سب کچھ انشاءاللہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ فعل کی جو ہے وہ زمانے کے لحاظ سے تین قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم فی الحال کہتے ہیں جو موجودہ زمانہ ہوتا ہے، عربی میں ایک اور زمانہ بھی ہوتا ہے فعل اور مستقبل سے، جو فی الحال اور مستقبل سے جو بنتا ہے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فی الحال، اس کے بعد فی الماضی اور فی الحال فی المستقبل۔ یہ تین زمانے ہیں اردو میں جو استعمال ہوتے ہیں۔ انگریزی میں ان کو پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کہتے ہیں۔ تو ماضی کی جو ہے وہ 6 قسمیں ہیں۔ ایک ماضی مطلقاً جو فی الماضی ہو، جس کا تعلق جو ہو وہ گزشتہ زمانے میں پایا جائے، کسی کام کا کرنا یا ہونا، اور اس میں اس بات کا ذکر نہ ہو کہ یہ قریب ہے، یہ بات دور ہے۔ اس کے بعد ہے ماضی قریب، یعنی قریب کا گزرا ہوا زمانہ، پھر ماضی بعید، دور کا گزرا ہوا زمانہ، پھر ماضی استمراری جس میں کیا ہو، ایک تسلسل ہو، استمرار ہو، لیکن لگاتار ہو رہا ہو، ایسا کوئی کام فی الماضی میں لگاتار ہو رہا ہو۔ ماضی شک ہے جس میں شک ہو، اور ماضی کا معنی جس تمنا ہو، آرزو ہو، چاہت ہو، کاش کے ایسا ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے، یہ فی الماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ اب فی الماضی کی تعریف، فی الماضی مطلق کی تعریف، ٹھیک ہے، یا فی الماضی کی تعریف وہ فی الماضی جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزشتہ زمانے میں پائے جائے لیکن اس کا پتہ، تو یہ فی الماضی مطلق کی تعریف ہے۔ اور ہم جو گردان بنائیں گے وہ بھی فی الماضی مطلق ہی کی ہوگی۔ تو فی الماضی مطلق کی تعریف، فی الماضی مطلق جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا صرف گزشتہ زمانے میں پایا جائے لیکن اس کا پتہ نہ ہو کہ زمانہ قریب کا ہے یا دور کا۔ مثلا وہ آیا، میں نے لکھا، اس نے دیکھا۔ تو یہ کیا ہے، قریب کا جو ہے نا، قریب نہیں بلکہ یہ ماضی مطلق ہے۔ مطلقاً اس کسی جنے بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماضی مطلق بنانے کا طریقہ کیا ہے، مصدر سے ہم ماضی مطلق کس طرح بنائیں گے؟ تو مصدر اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نہ ہٹانے، مصدر کے علامات ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے آخر میں مصدر کے آخر میں کیا آتا ہے، نون الف نہ آتا ہے۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں نون الف نہ تو آتا ہے لیکن وہ کیا ہے، وہ مصادر نہیں ہے، جیسے کیا ہے، نانا ہے، گنگنا ہے، جمنا ہے، اور اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں جن کے آخر میں نون الف نہ تو آتا ہے لیکن وہ مصادر نہیں ہے۔ تو ماضی مطلق بنانے کا طریقہ یہ ہے، پہلا طریقہ مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر الف لگا دیا جائے، یعنی لکھنا۔ تو لکھنا مصدر ہے تو اس کے الف آخر میں جو الف آتا ہے اس کو ہم ہٹا کے، نون الف نہ جو آتا ہے اس کو ہم ہٹا کے الف لگا دیں تو ماضی مطلق بن جاتا ہے، جیسے لکھنا سے لکھا، دیکھنا سے دیکھا۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، وہ مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر یا لگانے سے، یعنی مصدر ہے اس کے آخر میں جو ہے وہ نون الف نہ آتا ہے تو اس نون الف نہ کو ہٹا کر یا لگانے سے ماضی مطلق بن جاتا ہے، جیسے کانا سے کایا، پانا سے پایا، اور پینا سے پیا۔ تو آنا مصدر سے فی الماضی مطلق کی گردان ہم اس بنائیں گے، گردان جو ہے وہ ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے گردان کی تعریف۔ تو گردان کی تعریف کیا ہے، یعنی جتنے بھی ضمائر ہیں، ضمائر کو ایک زمانے کے جتنے ضمائر ہوں، یعنی وہ کس کے لحاظ سے ہو، وہ مذکر کے مؤنث لحاظ سے ہو، مؤنث کے مضموم لحاظ سے ہو، واحد کے لحاظ سے ہو، جمع کے لحاظ سے ہو، متکلم کے لحاظ سے ہو، غائب کے لحاظ سے ہو، حاضر کے لحاظ سے ہو، یا متکلم کے لحاظ سے ہو، تو ان سب کو ان کی اپنی درست جگہ پر اور صحیح ترتیب سے لکھنے کو گردان کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات ہے، صیغہ کی تعریف کریں، صیغہ کی علامت، صیغہ کی حالت۔ تو ضمیر کی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے جو لفظ استعمال
کیا جاتا ہے یا ہوتا ہے اسے صیغہ کہتے ہیں. جیسے وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو یہ کیا ہے، اس کو صیغہ کہتے ہیں جب ضمیر کی حالت کو ظاہر کیا جائے. تو اب آتے ہیں اس طرف ماضی مطلق کی گردان کی طرف. تو اس کے لیے ہم جنس میں کیا ہے، جیسے مذکر و مؤنث، تو یہ کیا ہے اس کی جنس ہے. پھر آگے ہم واحد غائب جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم. تو سب سے پہلے مذکر کے صیغے عام جو ہیں وہ لکھیں گے. وہ آیا، تو وہ واحد غائب مذکر کا صیغہ ہے. وہ آئے جمع غائب مذکر کا صیغہ ہے. واحد حاضر تو آیا، تو یہ واحد حاضر مذکر کا صیغہ ہے. جمع حاضر مذکر کا صیغہ تم آئے آپ آئے. اور میں آیا واحد متکلم مذکر کا صیغہ ہے. جمع متکلم ہم آئے، تو یہ مذکر کا صیغہ، جمع متکلم مذکر کا صیغہ. اور یہ ہے فی الماضی مطلق کی گردان. تو مؤنث وہ آئی، واحد مؤنث غائب. وہ آئیں جمع مؤنث غائب. تو آئی واحد مؤنث حاضر. تم آئی آپ آئیں جمع مؤنث حاضر. میں آئی واحد مؤنث متکلم. ہم آئیں جمع مؤنث متکلم. تو یہ تو تین فعل ماضی، اس کی اقسام اور اس کی گردان. یقیناً آپ کو یہ سبق جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. آگے انشاءاللہ ہم ماضی قریب، پھر ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکی اور ماضی تمنائی، ان کی جو ہے نا وہ گردان بنائیں گے. ان کے بنانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو کس طرح جو ہے نا وہ بنایا جاتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ضرور یہ ڈسکس کریں گے. اس ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ نے یوٹیوب چینل، یہ جی ایس کا یوٹیوب چینل جو ہے اسکول اینڈ کالج ٹیوشن اکیڈمی، یہ یوٹیوب چینل آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ بھی کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے. شکریہ. اللہ حافظ.